ایشوریا رائے بچن ہمیشہ اپنی بیٹی 11 سال کی ان کی بیٹی ہے آرادھیا، اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتی ہیں. جب بھی وہ ایئرپورٹ پر اسپاٹ کی جاتی ہیں، کسی تقریب میں اسپاٹ کی جاتی ہیں، تو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کا یہ سارا معاملہ عدالت میں گیا. دہلی ہائی کورٹ نے اپنے ورڈکٹ کے اندر ہی لکھا ہے کہ آرادھیا کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی آنے والی زندگی متاثر ہو سکتی. اب آرادھیا کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کو کورٹ جانا پڑا؟ کیوں جج صاحب نے اپنے ورڈکٹ کے اندر یہ لکھا کہ آرادھیا 11 سال کی بچی کے ساتھ اتنا اندھوناک واقعہ پیش آیا، اور امیتابھ بچن، جیا بچن اور ابھیشیک بچن کے بارے میں اپنے ورڈکٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب اکثر و بیشتر بالی ووڈ اسٹارز کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں، اکثر کیمروں کے سامنے رہتے ہیں. پاپرازی رپورٹرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹار کڈ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسٹار کڈ اکثر و بیشتر کچھ ایسے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو نکالنے کے لیے ان کے ماں باپ کو آنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان ایک ریو پارٹی میں گئے تھے اور وہاں سے کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر کیا معاملات ہوئے، منشیات کا کیس ان پر بنا دیا گیا، پھر ان کو جیل تک جانا پڑا. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی، اور یہ ویڈیو تھی ایشوریا رائے بچن کی بیٹی آرادھیا بچن کی. اچھا، ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے بچن نے اپنی بیٹی کو لائم لائٹ سے ہمیشہ دور رکھا، ہمیشہ کیمروں سے دور رکھا. اور آپ نے دیکھا جب بھی ایشوریا رائے بچن اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ بڑی سختی سے انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. پاپرازی کو منع کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی ویڈیوز نہیں بنائے، ان کی تصاویر نہیں بنائے. ہم نے دیکھا جناب نتن امبانی اور مکیش امبانی کی جو تقریب تھی اس کے اندر بھی دونوں اکیلی نظر آئی تھی، ابھیشیک بچن ان کے ہمراہ نہیں تھے. اب ایک ایئرپورٹ کی ویڈیو آئی ہے جس میں ایشوریا رائے بچن کے بالکل کندھے کے کندھے آ چکی ہیں، برابر آ چکی ہے ان کی بیٹی، لیکن ایک ایسے حادثے کا، ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو عدالت جانا پڑا، اور عدالت نے ان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا. لیکن ایسی کیا وجوہات؟ ابھی تفصیلی فیصلہ جو آیا ہے میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اس تفصیلی فیصلے کے اندر باقاعدہ طور پر ابھیشیک بچن کے بارے میں کیا کہا گیا، امیتابھ بچن اور جیا بچن کے بارے میں کیا کہا گیا، اور آرادھیا کو کیا ضرورت پیش آئی کہ جناب وہ سارے معاملات کو چھوڑ کے دہلی ہائی کورٹ چلی جائے، وہاں پر جا کے باقاعدہ طور پر اپنا کیس لڑے. یہ تقریباً 11 سال کی بچی ہے، 6ٹھی کلاس کی طالب علم ہے، اس کو ایسی کیا مصیبتات پڑی، کیا پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑا، کیا حادثہ اس کے ساتھ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے اس کو عدالت جانا پڑا. اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جناب، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو جناب فورم حاضر ہے، سلمان.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. جناب جج کا نام ہے ہری شنکر، ان کا ایک تفصیلی فیصلہ نکل کر سامنے آیا. بیسکلی آرادھیا کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا، یہ کہا گیا، اور باقاعدہ طور پر تصاویر اس کی وائرل کی گئی، باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیوز وائرل کی گئی، اور یہ ایک نہیں 9 یوٹیوب چینلز کی جانب سے جاری کی گئی. اور اس میں کہا گیا کہ جناب آرادھیا کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہے، اور اس حد تک اس کی کنڈیشن خراب ہے کہ جناب وہ آج یا کل اس دنیا سے جا سکتی ہے. اب یہ ایک کے بعد ایک خبریں شائع ہوتی چلی گئیں. بالی ووڈ لائف انہوں نے یہ خبریں شائع کرنا شروع کر دی بنا تصدیق اور بنا کسی جانچ پڑتال کے. انہوں نے کہا جناب آرادھیا امیتابھ بچن صاحب کی پوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب ان کا علاج صحیح طور پر نہیں کرایا جا رہا ہے. اور یہ تمام معاملات یوٹیوب پر یہ ویڈیوز بھری ہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ ہندوؤں کے اندر جب بھی کوئی انتقال ہوتا ہے نا تو وہ آرتی ٹائپ کا میٹر ہوتا ہے، آرتی اٹھائی جاتی ہے، پھر اس کو شمشان گھاٹ لے جایا جاتا ہے، وہاں پر اس کو جلایا جاتا ہے. تو باقاعدہ آرادھیا کی آرتی کی ویڈیوز بنائی گئی جس پہ ایک طرف دیکھا گیا کہ امیتابھ بچن موجود ہے، دوسری طرف ابھیشیک بچن موجود ہے، ایشوریا رائے بچن کی بھی تصویریں، اور یہ سب کمپیوٹر پر فیک تصاویر بنائی گئی. لیکن یہ معاملات اتنے آگے بڑھ گئے کہ ابھیشیک بچن جو ایک فلم کی پروموشن کے دوران ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی بھی آنے والی فلم ہے، اس کی وہ پریمیئر پہ وہاں پر موجود تھے. وہاں پر بالی ووڈ لائف کے رپورٹرز نے ان سے سوال کر لیا تو وہ کافی زیادہ غصے کے اندر آ. انہوں نے کہا کہ میں پبلک پرسنالٹی ہوں اور میں اس بات پر اعتراض نہیں کرتا کہ اگر کوئی میرے بارے میں، میری لائف کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی بات کرے، میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، میں اس پر کوئی روکتا نہیں ہوں. لیکن میری بیٹی 11 سال کی ہے، وہ 6ٹھی کلاس کی طالب علم ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی گھناؤنی الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کم سے کم آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اور اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میرے منہ پر آ کے کیجیے، میرے پیٹھ پیچھے نہ کیجیے.
اسی سارے معاملے کو لے کے آرادیہ 11 سال کی بچی دہلی ہائی کورٹ چلی، اور جو میں نے آپ کو جج کا نام بتایا جناب جو ہری شنکر صاحب ہیں، ان کی عدالت میں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ 9 یوٹیوب چینلز ہیں، ان کو بند کیا جائے. میرے خلاف انہوں نے من گھڑت قسم کی الزامات لگائے، میرے خلاف میرے مرنے کی خبریں چلائیں. مجھے بتایا گیا کہ جناب میں بہت سنگین بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عدالت نے فوری کارروائی کی، گوگل کے وکیل کو بلایا، گوگل کے وکیل سے کہا کہ بھائی یہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے جو کہ آپ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. گوگل کے وکیل نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، ہم اس پہ فلٹر نہیں کرتے ہیں چیزیں، جو چیزیں آتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپلوڈ کر دیں، لیکن اس کا ہم سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی اخبار والا کیا ہے کہ میرے پاس پین اور پیپر موجود ہے، آپ کی جو مرضی ہے اس کے اندر لکھ کے دے دیں اور میں چھاپ دوں گا اپنے نام سے. ایسا نہیں ہوگا. آپ ان 9 یوٹیوب چینلز کو بند کریں اور ان کو پابند کریں کہ یہ اس طرح کا کانٹینٹ دوبارہ نہیں لے کر آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹار کڈ ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. کسی بھی بچے کے بارے میں، مائنر کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ الفاظ استعمال کرنا، اس کی من گھڑت الفاظ استعمال کرنا، اس کے لیے واقعی میں ایک حادثہ ہے. یہ ورڈ باقاعدہ طور پر استعمال کیا گیا کہ اس بچی کے لیے یہ ایک اندھوناک قسم کا حادثہ ہے اگر اس کے بارے میں اس طرح کی خبریں پھیلائی جائیں، وائرل کی جائیں اور اس میں ملینز کے قریب ویوز آ جائیں. ویوز کے لیے، چند پیسوں کے لیے اس طرح کی خبروں کو پروموٹ کرنا انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ایک چھوٹی بچی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو باقاعدہ طور پر بھارت کے آئین کو کہتے ہیں بھارت کا سنویدھان، اس میں اس کو حق حاصل ہے کہ یہ عدالت میں آ کر بات کر سکے. اور کسی بھی بچی کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے. تقریباً 6 صفحات پر مشتمل ہے یہ تفصیلی فیصلہ، اور اس پہ پابند کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. یہ کہا گیا ہے کہ یہ 9 یوٹیوب چینلز کو بند کیا جائے. بالی ووڈ لائف کو تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی خبریں نشر کی تو آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان تمام یوٹیوب چینلز کو ریسٹرکٹ کیا جائے کہ یہ اس طرح کی خبریں آگے نہ پھیلائیں. اور آرادیہ نے عدالت میں کھڑے ہو کے بیان بھی دیا تھا کہ ان خبروں کی وجہ سے میرے ذہن پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بڑے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ عدالت میں بذات خود تو نہیں گئی تھی، ان کا وکیل موجود تھا، لیکن جو انہوں نے پیپر پرووائڈ کیا تھا جس کو متن کہا جاتا ہے کہ درخواست کا کیا متن ہے، اس میں تمام چیزیں یہ درج تھیں. تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.